آج کے اس میچ میں اپنی بات آپ کو بتاؤں، میں ہوں کرکٹ کمنٹیٹر عدیل نزاکت، مجھے آپ ضرور جانتے ہوں گے، میری وائس جو ہے وہ آپ FM ریڈیو پاکستان پر بھی سنتے ہوں گے. اور اس وقت بالکل دوڑنا شروع کیا ٹیم سعودی نے، قدموں کا بڑا استعمال، سامنے کی طرف کھیلے، رنز ملیں گے 6 میرے خیال سے. اب پاکستان نیازی دے کم من ہدایا جدیویں تا پتھراں چ غزا دے چھڑے نے، جب پکڑیں تا یوسف جیاں شہنشاہ نو براواں دے ہتھوں سزا دے چھڑے نے. نہ روزے نہ لمیاں نمازاں تے ہوشے تیری ذات نو صاف نیتاں دی تھوڑے، کرم چا کریں تا گناہگار ہور نو تو پاکاں دے گھر وچ پناہ دے چھڑے نے. شکینے والی بال آمن والے تمام پلیئراں نوں میری طرف چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ارشد چودھری آج ایک نئے پروگرام اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے، چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے. نعت گوئی بھی کرتے ہیں، نقابت بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی بات جو ان میں دیکھی، کانفیڈنس دیکھا، اس میں یہ ہے کہ کمنٹری بھی کرتے ہیں. تو آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے ان کا نام ہے عدیل نزاکت صاحب. ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. آپ کا بہت شکریہ جناب، آپ نے اس قابل سمجھا. مجھے یہ بتائیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی کوالٹی ہے، یہ بڑے آنر کی بات ہے، اور بہت زیادہ سنا آپ کے بارے میں. تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو بلاؤں اور لوگوں کو بھی آپ کے بارے میں پتہ چلے کہ آپ پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اتنی ساری خوبی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کس طرح مینج کرتے ہیں؟ نعت خوانی بھی کرتے ہیں اور کمنٹری بھی کرتے ہیں اور ساتھ نقابت بھی کرتے ہیں. تینوں جو آپ کے شعبے ہیں بہت زیادہ مشکل ہے. تو یہ نقابت کی طرف رغبت کیسے ہوئی؟ کیا یہ بھی شوق تھا یا کسی کو دیکھ کے یا متاثر ہو کے آپ نے شروع کیا؟ جی میں نقابت ہمارے گاؤں میں ہیں جو قاری تنویر صاحب وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو میں ان کو کاپی کرتا تھا. ہمارے جو دوست ہیں وہ محفل کرایا کرتے تھے، ادھر جاتا تھا نقابت کے لیے. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس میں رغبت حاصل ہوئی. تو کچھ ہمارے ناظرین کو یا میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ سے وہ سنوں، جب آپ نقابت کرتے ہیں یا کسی بندے کو سٹیج پہ آپ ایز اے نقیب کھڑے ہیں، وہاں پہ آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے آپ نے بولا، تو اس کے پہلے کچھ انٹرو ہوتی ہے. جس طرح ہم پروگرام کرتے ہیں، میں نے آپ کی انٹرو کی، تو اگر کچھ اس کے وہ جو آپ پڑھتے ہیں ہمارے ناظرین کو بھی، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی وہ کچھ سنوں آپ کی آواز میں، تو اگر وہ کچھ پیش کر دیں تو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. آج کی یہ شاندار محفل پروقار، پر رونق، پر ذوق مبارک حقدار ہیں بڑے پیارے بھائی محمد آصف صاحب، جنہوں نے اپنے گھر میں یہ شاندار محفل کرائی اور مجھے بھی مدعو کی. آپ لوگ بھی آئے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے یا رسول اللہ، سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے. اس کا قاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے. اور جب بھی سوئے افلاک پہ نظر اٹھتی ہے ناصر، چاند مجھے تیری ایری کا نشان لگتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا ملک پاکستان کے عظیم قاری القرہ، فخر القرہ، نجم القرہ، قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. شہر لاہور سے قاری رفیق نقشبندی صاحب تشریف لے کے آئے. میں انہیں صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں. نعرہ تکبیر. میں نے آپ کے نعروں کی گونج میں ان کو دعوت دینی ہے. جس کا دایاں ہاتھ سلامت ہے وہ دایاں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، جشن عید میلاد النبی، قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب. کہیں سے سیکھی ہے یا کہ یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے؟ نعت خوانی تو الحمدللہ جو بچپن سے کرتا تھا، والد صاحب نعت خوانی کرتے تھے، انہیں دیکھ کا شوق ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میرے بڑے پیارے بھائی نعمان افضل انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ریاض سے، اور انہوں نے مجھے بولا کہ تم نا اپنی نعت خوانی کو مزید اگر دور بچنا چاہتے ہو تو سید جرار حسین شاہ جی، ہاں جی بالکل، تو ان کے پاس پھر پراپر میں کلاسز کے لیے بھی آیا. 2 سال مجھے ان کے پاس ہو چکے ہیں، اللہ پاک کا شکر ہے. اور انہوں نے بھی ہمیشہ مجھے جو ہے لحاظ سپورٹ کیا ہے. تو کمنٹری کی بات یہ ہے کہ میں کرکٹ جب دیکھتا تھا تو اس وقت ایک دم سے جو ہے میں نے کمنٹری کرنی شروع کی. تو مجھے دوستوں نے بولا کہ بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے،
دوستوں نے مجھے بولا کہ یار تم نا ٹی وی کی آواز بند کرو ذرا. ٹی وی کی آواز جب ہم نے بند کی تو اس وقت پھر میں نے کمنٹری کی, سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے عزت دی, حوصلہ افزائی کی اور مجھے بولا کہ یار تم کیا کر رہے ہو, تم کافی آگے تک جا سکتے ہو. یعنی سیم لائک اسی طرح کی تھی آپ؟ اسی طرح بالکل کی تھی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے پاکستان اور سری لنکا کا میچ ہو رہا تھا اور اس میچ میں شاہد خان افریدی اس وقت بیٹنگ کر رہے تھے. تو جب میں نے کمنٹری کی تو ہمارے گاؤں کے لڑکوں نے کافی جو ہے پروموٹ کیا مجھے, اور میں نے اپنے کیریئر کی سب سے پہلی کمنٹری بھی اپنے گاؤں میں کی تھی. اچھا چلیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں لاسٹ پہ. کون سی عمر میں باقاعدہ ریگولر یہ آپ نے نعت کا آغاز کیا, اور کون سی عمر میں یعنی پہلی دفعہ جو ریگولر محفل میں نعت پڑھی تو وہ کون سی ایسی نعت تھی, اس کے بارے میں اگر کچھ بتائیں تو؟ مجھے یاد ہے اچھی طرح 2014 میں ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک گاؤں ہے پسوال, ٹھیک ہے, ناتھانی کا مقابلہ ہوا تھا تو میری ادھر سے اول پوزیشن آئی تھی. اچھا, ناتھانی میں میری پہلی پوزیشن ادھر سے آئی تھی. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ میں شوق میں بڑھتا گیا, دوستوں سے بھی نوازا, اور جس جگہ بھی پڑھنے گیا اللہ پاک نے عزت دیا. پہلے تو گاؤں کے حد تک جو ہے پڑھا ہے میں نے, اس کے بعد پھر نعمان بھائی کے ساتھ اٹیچ ہو گیا, ان کے ساتھ محفلوں پہ جانا شروع کیا, پھر اپنی بھی محفلیں پڑھی اور آج اللہ پاک کا کرم. تو جو سب سے پہلی محفل میں نعت پڑھی تھی وہ کون سی تھی, اس کے اگر کچھ ہمارے ناظرین کو اشعار سنا دیں؟ پہلی نعت پڑھی تھی وہ جب میری اول پوزیشن آئی تھی, بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جان. اس کے کچھ اشعار اگر ہمارے ناظرین کو سنا دیں. بے خود کیے دیتے ہیں سبحان اللہ, انداز اے جل وائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. کافی کانفیڈنس ہے آپ میں اور اچھا بھی لگا سن کے, امید ہے ہمارے ناظرین کو بھی پسند. اب آ جائیے تھرڈ سٹیپ پہ. کمنٹری آپ نے کہا کہ وہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے, یا آپ نے وہ ساری ڈیٹیل شروع میں بتا دی, تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ بھی آپ نے تینوں جو شعبے چوز کیے ہیں وہ مشکل سے مشکل ترین ہے. تو اگر آپ میں آپ سے ایک فرمائش کرتا ہوں کہ کمنٹری کرکٹ کا میچ ہے, ٹھیک ہے, فٹ بال کا میچ ہے, یا آج کل یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو نیزہ بازی وغیرہ اس کی بھی کرتے ہیں, یا والی وغیرہ, تو اگر اس کے کچھ ایک تو ہمارے ناظرین کو سنائیں جی والی بال کی, اور ایک جو ہے کرکٹ کی, یہ بھی تھوڑا سا نا ہمارے ناظرین, تاکہ وہ دیکھیں کہ باقی جو یہ بندہ اس میں کوالٹی ہیں. میں جناب آپ کو کمنٹری سناؤں گا کہ مجھے یاد ہے کہ افتخار احمد ہمارے جو پاکستان کے مایہ ناز بلے باز ہیں, وہ ایک بار وکٹ پر تھے اور سامنے بالنگ پر موجود تھے ٹیم ساؤتھی, جو کہ نیوزی لینڈ سے بلانگ کرتے ہیں. بڑے ان کے مطلب پیس کے لحاظ سے بڑے اچھے, لائن لینتھ کے لحاظ سے بڑے اچھے وہ بولر ہیں. تو وہ بالنگ کرا رہے تھے, تو افتخار احمد اس وقت جو ہے وہ مطلب ٹاپ پہ جا رہے تھے, صحیح بیٹنگ کر رہے تھے, دھواں دار بلے بازی جا رہی تھی, اور پرفارمنس میں تھے جی. کراؤڈ جو ہے وہ بالکل شور مچا رہا تھا, اور میرے خیال سے میں یہ آپ یقین کریں امیجن نہیں کر رہا تھا کہ پاکستانی میچ ہار جائے گا, لیکن پھر بھی پاکستان یہ میچ ہار گیا. تو اس وقت میرا بھائی نبیل, چھوٹا بھائی ہے میرا, میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ پنجابی میں اس نے مجھے کہا کہ یار اگر آج پاکستان میچ ہار گیا نا تو افتخار احمد ساری محنت ضائع ہو جانی. تو میں نے پھر ٹی وی کی آواز بند کی, تو میں نے پھر کمنٹری کرنی شروع کی. میں نے کہا جی, اور بالکل جی افتخار احمد افسر وکٹ پر موجود تو ضرور ہیں, اگر وکٹ پر اسی طرح رہے تو میرے خیال سے کچھ بڑا ضرور کر سکتے ہیں. یہ پاکستان کے وہ مایہ ناز بلے باز ہیں, جب بڑے مسند پر ان کی ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے اپنا لوہا ضرور منوایا ہے. آج ان کا بلہ آگ ضرور لگ رہا ہے, اور میرے خیال سے جتنا بھی کراؤڈ ہے وہ آج لطف اندوز ضرور ہوگا آج کے اس میچ میں. میں اپنی بات آپ کو بتاؤں, میں ہوں کرکٹ کا کمنٹیٹر عدیل نزاکت, مجھے آپ ضرور جانتے ہوں گے. میری وائس جو ہے وہ آپ FM ریڈیو پاکستان پر بھی سنتے ہوں گے. اور اس وقت بالکل دوڑنا شروع کیا ٹیم ساؤتھی نے, قدموں کا بڑا استعمال سامنے کی طرف کھیلے, رنز ملیں گے 6. میرے خیال سے اب پاکستان جیت کے بالکل قریب ہے. کیا بات ہے, کیا بات, بڑا مزہ. اور ابھی دوسرا کیا ہمارے ناظرین کو اسی یہی کمنٹری جو ہے وہ کون سی والی بال کے بارے میں؟ والی بال ہوتی ہے وہ ہوتا ہے پنجابی کمنٹری, اس میں پیور جو ہمارے جو کلچر ہے پنجابی کا اس کے متعلق ہوتی ہے. اور زیادہ تر میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں, میں جس جگہ پہ بھی گیا ہوں ادھر زیادہ لوگوں نے والی بال جو ہے فرمائش کی ہے, پذیرائی بھی زیادہ والی بال کمنٹری پہ, تو وہ بھی ہمارے ناظرین وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ کوئی نہیں, آپ جس طرح بہتر سمجھتے ہیں سنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہر ابتدا سے پہلے, ہر انتہا کے بعد,
ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے کیا بعد۔ بات ہے، کیا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، تیری بے نیازی دے کم من ہدایا، جے دیویں تا پتھراں چ غزا دے چھڑے نے، جے پکڑیں تا یوسف جیاں شہنشاہ نوں براواں دے ہتھوں سزا دے چھڑے نے، کیا نہ روزے نہ لمیاں نمازاں تے ہوشے تیری ذات نوں صاف نیتاں دی تھوڑے، کرم چا کریں تا گناہگار ہور نوں تو پاکاں دے گھر وچ پناہ دے چھڑے نے۔ شکیندے والی بال امن تمام پلیئراں نوں میری طرفوں دل نزاکت نو ساری طرفوں السلام علیکم۔ 5 لاکھ 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ یا علی۔ یہ جناب اس کا جو ہے آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب میچ مطلب کہہ لیں کہ آدھا ہو جاتا ہے اس وقت پھر لوگوں کا جوش و خروش بالکل جو ہے عروج پر ہو جاتا ہے۔ اور زیادہ تر میں جو اپنے ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ پہ اور فیس بک کے اکاؤنٹ پہ سائیں سردار کے بہت زیادہ جو ہے نا وہ شعر پڑھتا ہوں میں لائک، وہ بھی یار کچھ اگر اشعار اسی میں میچ کے دور پسندیدہ ایک بڑا ان کا پسندیدہ شعر ہے، میں اکثر جو ہے نا کہہ لیں کہ میری زندگی کا وہ پسندیدہ شعر ہے کہ ملک الموت میں موت تو نہیں ڈردا، جویں کھیڈ نہیں کھیڈدا ٹنگ جاویں، جویں انبر ہویا اوویں کری سیبا پاویں رنگ اندر پاندا پنگ جاویں، کیا بات، پر تینوں تیری پرواز دا واسطہ اے ایک دلی مراد نو رنگ جاویں، جدو اڈے روح سردار دی لے کے جاندہ جاندہ مدینے چ لنگ جاویں۔ کیا یہ بات ہے۔ جناب ان کا شعر ہے، اور میں بہت زیادہ سچی بات اس کو جو ہے نا پسند کرتا ہوں، بہت زیادہ لگتا ہے۔ ٹائم کا تھوڑا مسئلہ ایشو ہوتا ہے تو یقین کریں کہ بہت زیادہ مجھے مزہ آیا، اور آپ کی آمد کا اگین بہت شکریہ۔ جی ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان ارشد چودھری کو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیں، جہاں رہیں خوش رہیں، دیکھتے رہیں ARP نیوز۔